مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتی ایک دانے جیسی ہے جس نے 7 بالیاں پیدا کی اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ فراغی والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت برکتیں ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مال کی برکتوں اور صلوں کا کیا ٹھکانہ کہ ایک ایک کے 10 ملتے ہیں، پھر 700، پھر اللہ جس قدر چاہے اور بھی برکت عطا فرما دے۔ اس آیت میں یہی مفہوم ایک مثال سے ذہن نشین کرایا گیا۔ معلوم ہوا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا اور بڑھتے بڑھتے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ سے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، جہاد اور حج، اسلحہ، گھوڑوں کی خرید و نگہداشت، اور آج کے دور میں اسلحہ تمام جنگی ضروریات مراد ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے پیسے میں ایک ایک کے بدلے 700 ملتے ہیں، تو کلام میں وہ لفاظت اور نفاست پیدا نہ ہوتی جو مثال سے پیدا ہو رہی ہے، اور نہ دل میں اس خوبی سے بیٹھتی جیسے اب مثال سے بیٹھتی ہے۔ اس مثال سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک عمل بڑھتے رہتے ہیں جیسے سرخیز زمین میں کاش سے غلہ بڑھتا رہتا ہے۔ کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک نکیل والی اونٹنی دی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس قسم کی 700 اونٹنیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ یقین مانیے اللہ اولاد آدم کی نیکی کو علاوہ روزے کے 10 سے 700 تک بڑھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی تو روزہ کھولتے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی قیامت کے دن ہوگی۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن آدم کا ہر عمل 10 سے 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ جس قدر اللہ چاہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مگر روزہ کیونکہ وہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار میری وجہ سے اپنا طعام اور شراب چھوڑ دیتا ہے یعنی پینا، اور روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں، ایک مسرت روزہ کھولتے وقت ہوتی ہے اور دوسری مسرت رب سے ملاقات والے دن ہوگی۔ یاد رکھو روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے، روزہ ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے جس نے یقین مانو نماز، روزہ اور اللہ کا ذکر یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ پر 700 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اپنے گھر میں راہ جہاد پر نہیں کیا، اسے قیامت کے دن ہر درہم کے بدلے 700 درہم ملیں گے، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور مال بھی خرچ کیا اسے 1 درہم کے ساتھ 1,00,000 درہم ملیں گے۔ پھر عمران رضی اللہ عنہ بن حسین نے واللہ یضاعف لمن یشاء پڑھ کر سنائی، ابن حاتم کی روایت ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خرچ کرنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، ہر کوئی خرچ کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ بتایا گیا کہ خرچ کرنے کے بعد اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ جو اپنا مال اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے مال پر احسان نہیں جتلاتے اور نہ ستاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات اور معافی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستایا ہوا ہو، اور اللہ بڑا بے نیاز اور بڑا بردبار ہے۔ اے ایمان والو احسان رکھا کرو اور ستا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، جیسے وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کی نیت سے خرچ کر رہا ہے اور اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر۔ سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صاف پتھر ہو جس پر مٹی پڑی بھی ہو، پھر اس پر موسلا دار بارش ہو جائے اور وہ اس سے چکنا چھوڑ جائے، اس کی ذرا سی کمائی بھی اس کے ہاتھ نہ لگے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان آیات میں ان لوگوں کو پسندیدگی کا ان لوگوں کے ساتھ اظہار کیا گیا جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتے، نہ ستاتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، نہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے، اور نہ کوئی ایسا کام کرتے جو باعث اذیت ہو۔ پھر فرمایا اور نہ ستاتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ سلوک کیا اسے قول و فعل سے ستا کر اپنے سابقہ احسان کو برباد نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی یہاں پہ کہا گیا کہ بھلی بات، اچھا کلمہ، دعائے خیر اور قولی فعلی ظلم سے درگزر کرو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پاکیزہ بات سے زیادہ کوئی صدقہ پیارا نہیں۔ پھر عمر بن دینار نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یعنی وہ صدقہ بیکار ہے جس پر احسان دلایا جائے، جیسے قول و فعل سے ستایا جائے۔ جس پہ صدقہ کیا اس سے تو بہتر یہی ہے کہ بجائے صدقے کے اس کے حق میں دعائے خیر ہی کر دی جاتی، کیونکہ پاکیزہ کلمہ اور قولی یا فعلی زیادتی پر
صبر کر کے معاف کر دینا آسان اور اذیت والے صدقے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اللہ غنی ہے، وہ ایسا صدقہ نہیں چاہتا، وہ بڑھ بارد ہے، اگر توبہ کر لی جائے تو درگزر فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن 3 شخصوں سے کلام نہیں فرمائے گا، نہ انہیں نگاہ رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دکھ پر عذاب ہوگا، صدقے پر احسان جتلانے والا، تہمت لٹکانے والا اور جھوٹی قسم کر کے سودا بیچنے والا۔ اس آیت سے معلوم کیا ہوا کہ احسان اور اذیت سے صدقے کا ثواب جاتا رہتا ہے، کیونکہ نیکی سے جو کچھ ثواب ملا تھا اسے احسان اور اذیت نے آ کے جلا دیا۔ ریاکاری کا صدقہ بھی بیکار ہے۔ چلیں آپ نے ستایا نہیں، دہرایا نہیں، کسی کو قول و فعل سے دکھ نہیں دیا، لیکن دکھاوا، ریاکاری جس رب کے لیے دیا تھا وہ دیکھ رہا تھا نا، کیونکہ ریاکاری سے بھی صدقے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ ریاکار لوگوں سے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اس کے رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کا چہرہ چاہیے، اس کی خود بھی چاہیے، وہ قبول کر لے، مگر نیت کیا ہوتی ہے کہ لوگوں میں واہ واہ کیا سخی ہے، کیا فیاضی ہے، اس کے گن گائے جائیں، لوگوں کے اندر وہ ہر دل عزیز بن جائے۔ غرض دنیاوی غرض مد نظر ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور قیامت کے دن عظیم ثواب کی تمنا نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے فرمایا ریاکار اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ روز قیامت پر، کیونکہ اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو اس کی خوشنودی کی نیت ہوتی، اور آخرت پر ایمان ہوتا تو قیامت کے دن کے اجر تو ثواب تو اس کو مل ہی جانا تھا، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ مثال جیسے چکنے پتھر کی جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر موسلادھار بارش ہو پڑے، ظاہر ہے کہ بارش اس کی مٹی صاف کر دے گی اور اس پہ پانی ٹھہرے گا بھی نہیں۔ اسی طرح جس طرح یہ پتھر حسب صاف کا چکنا اور بے پانی کے رہ جاتا ہے، اس طرح ریاکار احسان جتلانے والے کے عمل اللہ کے ہاں برباد ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ لوگوں کی نگاہ میں فیاض اور سخی ہے۔ ریاکاری کی بارش میں سخاوت کی مٹی بہا دی اور ریاکار کا عمل برباد ہو گیا، سو نیکی سے زیادہ گناہ اس پہ لازم آ گیا۔ اسی وجہ سے آخری آیت میں فرمایا لوگ قیامت کے دن اپنی ذرا سی کمائی بھی نہ پا سکیں گے، اور اللہ بے ایمانوں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ریاکار بے ایمان ہے، اور جب تک ریاکاری نہ چھوڑ دیں گے صحیح راہ پر نہیں آئیں گے۔ اور ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے ثواب کے دلوں میں یقین لا کر خرچ کرتے ہیں، اس بات کی سی ہے جو بلندی پر ہو، اگر اس پہ بارش ہوگی تو دگنا پھلے پھولے گا، اور اگر بارش نہیں ہوگی تو اوس ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ سو اللہ کی رضا کی نیت سے جو صدقہ دیا جائے وہ پروان چڑھتا ہے۔ اور اس کی مثال کس سے دی؟ جیسے آپ بہترین باغ دیکھیں جو پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، وہاں کوئی بھی بیج گرایا جائے وہ پھل پھول دینے لگ جاتا ہے، اور موسلادھار بارش نہ بھی ہو تو بھی اونچائی کی وجہ سے، اوس اور فوار کی وجہ سے وہ اپنا پھل بوت دیتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ خلوص سے نیت۔ جب آپ کی نیت خالص ہوتی ہے اور امید اللہ سے لگائی ہوتی ہے آپ نے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بڑھوتی کرتا ہے اور 700 گنا تک بھی لے جاتا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہو جن میں نہریں بہ رہی ہیں، اور ان میں سے اس کے لیے ہر طرح کے پھل، اور وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے کمزور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، پھر اس میں ایک ایسا بگولا آ جائے جس میں آگ اور باغ جل کر رہ جائے۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح کی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ایک روز عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے پوچھا یہ آیت کس کے بارے میں تھی؟ بولے اللہ خوب جانتا۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا معلوم ہوا تو جواب دو، ورنہ صاف کہہ دو کہ ہم نہیں جانتے۔ ابن عباس بولے اس سلسلے میں میرے دل میں کچھ ہے، فرمایا بتائے اور اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو۔ بولے اس آیت میں اس عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ پوچھا کون سا عمل؟ بولے ایک امیر آدمی نیک عمل کرتا ہے، پھر اللہ اس کے پاس شیطان بھیج دیتا ہے اور وہ نافرمانیوں پر اتر آتا ہے حتیٰ کہ اپنے تمام نیک غارت کر دیتا ہے۔ یہی آیت کی بہترین تفسیر ہے۔ سو ایسا انسان قیامت کے دن بے خالی ہاتھ رہ جائے گا، جب وہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا، نہ اس کی کمائی اس کی کام آئے گی۔ یعنی اس طرح ہو سکتا ہے جیسے ایک بوڑھا آدمی ہو اور اچانک اس کی جو کھیت ہے وہ سارے تباہ ہو جائے، یا ہمارے دور میں جیسے کہہ لے دیوالیاں نکل جائے اور بچے بھی اس کے جھوٹے ہوں، اب وہ کما بھی نہ سکتے ہوں، تو بالکل ہی مایوس ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، یہ حاکم کی دعا ہے، اے اللہ مجھے بڑھاپے میں اور زندگی کے آخری ایام میں وسیع روزی عطا فرما، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبائث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیہ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور اس پیداوار میں سے جو ہم نے تمہاری لیے زمین سے پیدا کی خرچ کرو، اور ان میں سے ردی چیزوں کا کسب نہ کرو کہ تم اسے خرچ کرو، اور اسے آپ بلا چشم پوشی کے نہ لو۔ یقین مانو اللہ غنی ہے اور بڑی خوبیوں والا ہے، تمہیں شیطان تنگی یاد دلاتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ بڑی فراخی والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، جسے سمجھ دے دی گئی اسے بڑی زبردست بھلائی مل گئی، اور ارباب دانش نصیحت قبول کرتے ہیں۔ سو اللہ کی راہ میں اچھا مال خرچ کرنے کی یہاں پہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، پرانی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی اچھی حالت میں ہوتی ہیں اور آپ کے استعمال کی ضرورت میں نہیں ہوتی تو وہ کسی کو دے دیں، لیکن وہ اس صدقے میں نہیں آتی کہ جو صدقہ آپ اللہ کی رضا کی اور خوش نمودی کے لیے چاہتے ہیں۔ کسی چیز کو وہ اس کے زمرے میں آ جاتی ہے کہ آپ کی یہ بہترین چیزیں آپ اس کو اسراف میں نہ کریں، پھینکنے میں نہ ضائع کریں، وہ کسی کو دے دیں کہ چلے اس کا کام چل جائے۔ لیکن جب اللہ کی راہ میں دیں تو بہترین چیز دیں، نئی چیز دیں، سڑی ردی پرانی پھٹی ہوئی چیز نہ دیں، وہ صدقے میں نہیں آتی۔ براہ فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں ہوتی ہے۔ ہم کھجوروں کے باغ کے مالک تھے، کوئی شخص بہت یا تھوڑی حسب توفیق اپنے باغ سے کھجوریں لا کر اور کوئی کھجوروں کے گچھے لا کر مسجد نبی میں لٹکا دیا کرتا تھا، جو کہ اصحاب صفہ جو غریب تھے، روزی کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اس لیے وہ کھجوریں کھا پی کر اپنا گزر بسر کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ اب کسی نے اٹھا کے اپنے کھیت کی سب سے خشک اور گلی سڑی کھجوریں وہاں لا کے لٹکا دی۔ اب رمضان آ رہا ہے، ہمیں لوگوں کو راشن دینا نہ، یہ ابن حاتم کی روایت تھی، تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے سستا گھی، سب سے گھٹیا سودا، اور کوشش یہ ہوگی کہ ہول سیلر کو کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ پیک بن جائے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہی والی چیزیں کھا کے چاہے اگلے کا گلا ہی خراب ہو جائے، چاہے اگلے کا پیٹ ہی خراب ہو جائے۔ تو اللہ کی راہ میں جب ہم دیتے ہیں تو سستی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اور جب اپنے لیے لیتے ہیں تو بہترین چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں خود ہم کیسی کیسی رنگ رنگ کی بریانیاں بناتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں دے کے دیتے ہیں تو چنوئی کی دے کی ہوتی ہیں۔ کیوں غریب کا دل نہیں کرتا بریانی کھانے کا؟ پھر فرمایا کہ خراب مال دینے والے کو خراب مال بطور ہدیہ کے دیا جائے تو قبول نہ کرے اور الٹا منہ پہ مار دے۔ ہاں کسی شرم کی وجہ سے وہ چپ کر جاتا ہے، عزت رکھ جاتا ہے، لحاظ رکھ جاتا ہے۔ اسی آیت کے بعد یہ بتایا گیا کہ بہترین صدقہ دیں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں اس آیت کے بعد پھر ہم بہترین صدقہ دینے لگے۔ تو خرچ کے بارے میں شیطان وسوسہ دیتا ہے۔ شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا خوف دلاتا ہے، یعنی ایک طرف تو یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا، اور دوسری طرف بے حیائیوں کا بھی شوق دلاتا ہے۔ اسے دوسری آیت اس کے ساتھ آتی ہے، شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ کوئی بے حیائی کا کام آتا ہے اس پہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری جب شادیاں یہاں شروع ہوتی ہیں تو رشتے سے لے کے اور پھر مکلاوے تک آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کیا کچھ نہیں ہوتا۔ منگنیوں پہ آپ دیکھ لیں ڈائمنڈ کی رنگ، اور پھر اپٹن دیکھیں، پھر مہندیاں دیکھیں، پھر ڈھولکیاں دیکھیں، اور پتہ نہیں آج کل برائڈل شاور اور کیا کچھ نکل آیا۔ تو بے حیائی کے کاموں پہ، اسراف کے کاموں میں، اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں کھلا خرچ کرنے کا آپ کو عہد کرتا ہے۔ اور جب آپ دین کا کام آتا ہے، جب اللہ کی راہ کا کام آتا ہے، جب کسی غریب کا کام آتا ہے تو ہمارے سے مشکل سے ہمارے پاس سے 500 نکلتا ہے۔ بہت ہم تیر مارتے ہیں تو 5000 دے دیتے ہیں، بس اس سے آگے ہمیں بریک لگ جاتی ہے۔ تو شیطان آپ کو وسوسے دلاتا ہے، اس لیے اللہ سے شیطان کی پناہ مانگا کریں۔ یہاں پہ کہا گیا کہ حکمت سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو صحیح جگہ پہ صحیح خرچ کرنے کی حکمت مل گئی۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ حکمت سے مراد معرفت قرآن ہے، یعنی ناسخ اور منسوخ کا علم، محکم اور متشابہ کا علم، مقدم اور مؤخر کا علم، حلال اور حرام کا علم، تفسیر قرآن سے واقفیت، ٹھیک بات کرنا، علم اور فہم قرآن، اللہ کا خوف، کیونکہ ہر پکی بات کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہی ہے، سنت رسول، عقل نبوت اور دینی سمجھ مراد ہے۔ پھر جو جس قدر اتباع سنت کرے گا اسی قدر سنت کی حکمت اس کو عطا ہوتی جائے گی۔ اور یہ بھی حکمت ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے مال کس طرح کا خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ضائع نہیں کرنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رشک ہے صرف دو شخصوں پہ، ایک تو اس پر جسے اللہ نے مال دیا اور وہ مال اللہ کی راہ میں لگاتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے، اور ایک اس پہ جسے اللہ نے دینی سمجھ دی ہو اور وہ لوگوں کو برابر دینی سمجھ کے مطابق حکم کرتا رہتا ہے اور اس کی تعلیم و تربیت دیتا رہتا ہے۔ یعنی دیندار، عالم اور مالدار پر ہر ایک کو رشک کرنا چاہیے کہ اگر میرے پاس بھی مال یا علم ہوتا تو میں بھی اسی طرح دن رات خرچ کرتا رہتا۔ پھر فرمایا واعظ اور نصیحت سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو عقل اور دماغ والے ہوتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔ اور جو کچھ تم صدقہ کرو یا منت مانو کوئی تو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم کھلم کھلا صدقہ کرو تو کیا یہ اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر خیرات کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی خوب ہے، اور اللہ تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے اعمالوں سے خوب باخبر ہے۔ یعنی اللہ ہر شخص کے ہر عمل سے خوب واقف ہے، خواہ وہ عمل صدقہ خیرات ہو یا نظر۔ اگر یہ کام اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے موافق، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کیے گئے ہوں تو اللہ ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اور بڑھ چڑھ کر دے گا۔ اس آیت میں ان کے لیے وعید ہے جو اللہ کے احکام کی اطاعت نہ کریں اور نافرمانی پہ اتر آئیں، دین کی مخالفت کریں، دینی باتیں جھٹلائیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی پوجا پاٹ کریں، ایسے ظالم لوگ ہیں، اور کیا عاقبت کے دن ظالموں کو کوئی مددگار نہ ہوگا کہ انہیں اللہ کے عذاب سے اور کی پکڑ دھکڑ سے چھڑا لے۔ چپکے سے خیرات کرنے کی بہت فضیلت ہے، یعنی اگر صدقہ ظاہر کر کے دو تو اچھی بات ہے، اور اگر چھپ چھپا کے کسی کو خبر کیے بغیر محتاجوں کو دے دو تو اس سے بھی بہت بہتر اور افضل ہے، کیونکہ اس میں رعائی کاری کو دخل نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کھلم کھلا دینے میں کوئی وجہ موجود ہو، مثلا یہ نیت ہو کہ میرا دیکھا دیکھی اور لوگوں کو بھی شوق ہو، تو پھر کھلم کھلا دینا افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو زور سے پڑھنے والا ظاہر کر کے صدقہ دینے والے کی طرح ہے، اور آہستہ آہستہ پڑھنے والا چھپا کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے، لہٰذا اس آیت سے چھپا کر صدقہ دینا افضل ثابت ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 7 شخصوں کو سایہ عطا فرمائے گا، جس نے صرف اسی کا سایہ ہوگا، منصف بادشاہ، عبادت گزار نوجوان، اس شخص کو جو محض اللہ ہی کے لیے محبت اور عداوت رکھے، اس کو جس کا دل مسجد میں باہر آ کر مسجد میں اٹکا رہے جب تک وہ پھر واپس نہ چلا جائے، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو بھر لانے والا، اور ایسا شخص جسے کوئی شریف اور حسین عورت اپنی طرف بلائے اور وہ جواب دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کا ڈر ہے، اور اسے جو اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ جب اللہ نے زمین پیدا کی تو وہ ہلنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آخر پہاڑ پیدا کر کے اس پہ گاڑ دیے گئے، زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی پیدائش پہ تعجب ہوا، بولے اے خالق کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں لوہا۔ بولے کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں آگ۔ بولے کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں پانی۔ بولے کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہوا۔ بولے کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں ابن آدم، جو اس طرح صدقہ دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے صدقے سے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ سو چھپا کے صدقہ دینا عام، خواہ نہ فرضی ہو یا نفلی ہو، لیکن بقول ابن عباس چھپا کر نفلی صدقہ ظاہر والے صدقے میں 70 درجے اور فرضی صدقے سے 25 درجے افضل ہے۔ پھر فرمایا صدقے کی برکت سے اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا، یعنی صدقے کی برکت سے نہ صرف برائیاں ہی ٹلیں گی بلکہ مراتب بھی بلند ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے اور وہ ان قریب تمہیں اس کا پورا پورا حق اور انصاف سے بدلہ عطا فرمائے گا۔ انہیں راہ پہ لے آنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، ہاں اللہ سے چاہتا ہے اسے راہ پہ لے آتے، اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اپنے لیے کرو گے۔ اگر تم جو کچھ خرچ کر رہے ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ مال محتاجوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں گھیر لیے گئے اور جو زمین پہ چل پھر نہیں سکتے، بے خبر نہ مانگنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں، تم ان کے چہروں سے پہچان لو گے، یہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اللہ سے خوب جانتا ہے، جو دن رات چھپا کر اور ظاہر کر کے اپنے مال خرچ کرے انہی کے لیے اپنے رب کے پاس ان کا ثواب ہے، نہ کچھ انہیں کھٹکا ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اپنے مشرک عزیزوں کو خیرات دینا اچھا نہیں سمجھتے تھے، پھر انہوں نے اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے انہیں رخصت دی، تو یہ آیتیں اس پہ اتری۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے دے چکے ہو تو تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو کہ لینے والا کیا کرے گا، یعنی جب خیرات کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے خیرات کر چکا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ثابت ہو چکا۔ اب اس سے یہ بات پرسی نہیں ہوگی کہ صدقہ کسے ملا، وہ نیک تھا یا بد تھا، اچھا تھا یا برا تھا، حقدار تھا یا غیر حقدار تھا، دینے والے کو اس کو دینے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی وجہ سے اس آیت کے خیر میں فرمایا کہ تمہیں تمہارے خرچ کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ارادہ کیا کہ آج رات میں ضرور صدقہ
صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ صدقہ لے کر چلا اور ایک زانیہ کو غیر شعوری طور پر دیکھ کر آ گیا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہوا تو وہ پریشان ہوا۔ دوسرے دن پھر وہ نکلا اور کسی سخی کو صدقہ دے کر آ گیا۔ پھر صبح پتا چلا کہ کسی سخی کو صدقہ دے دیا۔ کہا پھر صدقہ کروں گا، اور وہ لا علمی میں کسی چور کو صدقہ دے کر آ گیا۔ اس طرح بار بار اس سے صدقے غلط جگہ پہ اس سے ہوتے تھے۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا تیرے تینوں صدقے قبول ہوئے، شاید اس وجہ سے فاحشہ عورت پاک دامنی کا راستہ اختیار کر لے، شاید مالدار جس کو تو صدقہ دیا وہ عبرت پکڑے اور صدقہ دینے لگ جائے، شاید چور چوری سے باز آ جائے، صدقہ محتاجوں کو دیا جائے جو اللہ کی راہ میں گھیر کر روزی نہیں کما سکتے۔ یعنی مہاجرین کو جو اللہ کے رسول کے حکم سے اپنے وطن، جداد، گھر بار اور مال دولت سب چھوڑ کر اور مدینہ میں پناہ گزیر ہو گئے تھے۔ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا کہ ضرورت زندگی پوری ہو، مسئلہ صحابہ صفا، اور نہ سفر کر کے تجارت سے روزی کما سکتے تھے۔ پھر فرمایا ناواقف لوگ نہ مانگنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، جاہل ناواقف ہیں جو ان کے حالات سے بے خبر ہیں۔ سوال سے بچنے سے مراد ہے کہ ان کی ظاہری حالت سے، لباس اور گفتگو سے پاک دامنی ٹپکتی ہے، کپڑے صاف ستھرے، حالت درست ہے، گفتگو میں سوال کا اشارہ بھی نہیں۔ ان تمام باتوں سے نواقف انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجت مند وہ شخص نہیں جو گھر گھر پھرتا ہے اور اسے ایک دو کھجورے یا ایک دو نوالے مل جاتے ہیں، اصل حاجت مند وہ ہے جس کے پاس بقدر ضرورت نہ ہو اور اسے محتاج سمجھ کر صدقہ بھی نہ دیا جائے اور لوگوں سے مانگتا بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا تم انہیں ان کی علامتوں سے سمجھ جاؤ، کپڑے پھٹے پرانے ہیں گویا صاف ہیں، بھوک کے مارے چہرے فک ہے، نداری کی وجہ سے رنگ زرد ہے اور کمزور ناتواں ہیں اور لاغر ہیں۔ سمجھدار لوگ ان کے حالات سے ان سے پہچان لیتے ہیں۔ تعریفہم میں خطاب ہر بھلے آدمی سے ہے، دھیان رکھا کرے اپنے ارد گرد۔ بہت سے ایسے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، اپنی انا کا، خودداری کا بھی بھرم رکھتے ہیں، لیکن دھیان رکھا کریں۔ اس میں نے جو دیکھا اپنے ارد گرد سب سے زیادہ ہمارے مساجد کے قاری آتے ہیں، مؤذن آتے ہیں، 8 سے 6 ہزار ان کی تنخواہ ہوتی ہے، بال بچے دار ہوتے ہیں، پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہوتے، جو 1-2 سوٹ ہیں انہی کو دھو دھو کے صاف کر کے پہنتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے صدقے خیرات فقراء میں دیتے ہیں جب تو ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس طرح کچھ رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں کہ انہیں بھی ضرورت ہے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں ضرورت ہوتی تو مانگ لیتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ کون ضرورت مند ہے اور کون ضرورت مند نہیں ہے، اور ویسے بھی اپنے رشتہ داروں کی اور اہل محلہ کی تھوڑی بہت خبرگیری رکھا کریں۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ سود خور اس دیوانے کی طرح اٹھیں گے جسے لپٹ کر شیطان نے اس کی عقل کھو دی ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع کا معاملہ میں سود کی طرح، حالانکہ اللہ نے بیع حلال کی اور سود حرام کر دیا۔ پر جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی اور وہ سود سے باز آ گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، اور اس کا حکم اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو باز نہیں آیا وہ جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں سود کی مذمت کی جا رہی ہے کیونکہ سود خوروں جو لوگ ہیں پھر وہ خرچ کرنے میں بخیلی کرتے ہیں۔ اوپر نیک لوگوں کا جو اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتے تھے بیان کیا گیا، اب ان لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا جائے جو سود خور ہیں، جو لوگوں کا خون چوستے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے ان کا مال اڑا جاتے ہیں۔ سود خوروں میں بتایا گیا کہ وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے دیوانوں، خپتیوں اور مرغی والوں کی طرح اٹھیں گے، جیسے کسی کو جن نپٹ گیا ہو اور پاگل اس کو دیوانہ بنا دیا گیا ہو۔ ایک روز رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب سنایا۔ اس میں ہے کہ پھر ہم نہر پر جو خون کی تھی سرخ تھی پوچھے، کچھ لوگ اس میں تیر رہے تھے اور بڑی دقت سے کنارے کے قریب پہنچتے۔ ساحل پر ایک فرشتے نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے، جب ان میں سے کچھ ساحل کے قریب آتا تو فرشتے اس کے منہ پہ ایک پتھر ٹھوس دیتے، یہ گھبرا کے بھاگتا، پھر آتا، پھر یہ معاملہ ہوتا، اس پر یہی عذاب مسلط تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ سود خور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود سے محفوظ رکھے۔ ایک دفعہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سود کھانے کھلانے والوں پر، کاتب اور گواہوں پر سب پہ لعنت فرمائی، کیونکہ کاتب اور شاہد عقد شرعی کی صورت میں لا کر لکھتے اور گواہ بنتے ہیں مگر پھر معلوم ہے، کیونکہ شرع میں ظاہری صورت کا اعتبار نہیں بلکہ معنی کا اعتبار ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نگاہ تمہاری شکل و صورت اور دولت ثروت پر نہیں بلکہ تمہارے دلوں پر اور تمہارے عملوں پر ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار نثیم۔
اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کسی نہ شکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک عمل میں لگے رہے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، انہیں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر اور انہیں کوئی کھٹکا نہ ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ سود میں کبھی برکت نہیں ہوتی، یعنی اللہ سود میں برکت نہیں کرتا۔ یا تو سود والا مال سب کا سب سود خور کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس کا دیوالیہ نکل آتا ہے، یا وہ اس کی برکت سے محروم رہتا ہے، یعنی وہ اس سے دنیا میں فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ دنیا ہی اس کی غارت ہو جاتی ہے اور آخرت میں اس کے اوپر اس کا وبال پڑتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ صدقہ بڑھاتا ہے، یعنی اس مال میں بڑھوتری ہوتی ہے جس سے صدقہ نکال دیا جائے، یا ایسے مال کا دوہرا ثواب ملتا ہے، یا مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور ثواب میں بھی دوہرا اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ پاک مال کو قبول فرماتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا رہتا ہے جیسے کوئی شخص اپنا بچڑا پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو کچھ سود رہ گیا اسے چھوڑ دو، اور اگر تم ایمان والے ہو پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصلی مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگی والا ہے تو اسے سہولت کے وقت تک مہلت دے دو، اور تمہارا صدقہ کر دینا تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، اور اگر تمہیں اس کے ثواب کا یقین ہو اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تقوی کا بیان ہے اور سود سے اجتناب کی یہاں پہ ترغیب دی گئی۔ مسلمانوں کو تقوی کا حکم اور ایسے کاموں سے روکا گیا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں اور اس کی خفگی کو قریب لاتے ہیں اور خوش نمودی سے دور کرتے ہیں۔ تقوی کا منشا یہ ہے کہ ہر کام کرتے وقت آئینی شرع کا لحاظ رکھا جائے، آئینی شرع کی روح سے سود کی حرمت کے بعد جو سود لوگوں پر رہ گیا اسے چھوڑ دیا جائے، صرف اصلی مال واپس دے لیا جائے۔ مسلمانوں کا اللہ کی شریعت پر، بے کی علت پر اور سود کی حرمت وغیرہ پر ایمان ہے، اس لیے آپ انہیں کسی قیمت پر بھی سود نہیں لینا چاہیے۔ اس آیت نے نافرمانوں کے لیے بڑی سخت تنقید ہے، خصوصاً ان کے لیے جنہوں نے حرمت سود کے بعد بھی سودی کاروبار پھیلایا اور سود پر جمع رہے۔ آج کل کے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے اور سودی کاروبار سے بالکل بچنا چاہیے۔ اس زمانے میں سود کا جس قدر زور و شور ہے شاید ہی کسی زمانے میں ہوا ہو۔ افسوس شرعی آئین کی بے حرمتی مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ سود خوری اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سود خوروں سے کہا جائے گا کہ اسلحہ لے کر اللہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ تم نے دنیا میں اس کے قانون سے جنگ کی تھی۔ پھر فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد اپنا اصلی مال لے لو، نہ تم زیادتی کرو کہ اصلی مال سے زیادہ لینا چاہو، اور نہ تم پر زیادتی کی جائے کہ تمہارے اصلی مال بھی پورے نہ دیے جائیں۔ جو کچھ تم نے دیا اتنا ہی بلا کسی کمی بیشی کے واپس لے لو، نہ زیادتی ہو نہ کمی۔ عمر بن العواص فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا کان کھول کے سن لو، ہر سود جس کا جہالت میں دستور تھا تم سے موقوف کر دیا گیا، تم اپنے اصلی مال واپس لے لو۔ جو سود تم سے پہلے موقوف کیا گیا وہ عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تندرست کے ساتھ خیر خواہی کرو، اگر کوئی تندرست ہو تو اسے وقت سہولت تک مہلت دو، اسے جہالت والوں کی طرح کا معاملہ نہ کرو کہ جب قرض کی میعاد ختم ہو جائے تو قرض دار سے کہتے ہو یا تو رقم دو ورنہ سود بڑھتا جائے گا، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ کوئی ایسا کام مت کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اس معاملے پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ چنانچہ فرمایا صدقہ کر دینا تمہارے حق میں بہت اچھا ہے، یعنی تمام اصلی مال چھوڑ دینا اور نادار مقروض کو معاف کر دینا بڑے ثواب کا کام ہے، اگر تمہیں اس ثواب کا علم ہو جائے تو چھوڑ دیا کرو۔ بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نادار کو مہلت دی اسے روزانہ اتنی رقم کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے جتنی رقم اس نے مقروض کو دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے نادار کو مہلت دی اسے روزانہ مقروض پر جو رقم ہے اس سے دگنی رقم کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک دفعہ تو آپ نے اصل رقم کے برابر صدقے کا ثواب بتایا اور پھر مدت بتایا تھا، فرمایا مدت گزرنے سے پہلے اصلی رقم کے صدقے کے برابر اور مدت گزر جانے کے بعد اگر مہلت دے دی جائے تو دگنی رقم کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ سو قیامت کے دن اللہ کا ایک بندہ اللہ کے پاس لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا تو نے دنیا میں میری رضا کے لیے کیا کیا؟ یہ کہے گا اے رب میں نے دنیا میں ذرا سا بھی ایسا عمل نہیں کیا جس کی میں تجھ سے امید رکھوں۔ اللہ تین بار پوچھیں گے
تیسری بار یہ کہ گیا اللہ تو نے مجھے بہت مال دے رکھا تھا اور میں لوگوں سے معاملہ کیا کرتا تھا، میری عادت گزر کرنے کی تھی، میں مالداروں کے ساتھ آسانی کیا کرتا تھا، ناداروں کو مہلت دیا کرتا تھا۔ پھر عزت اور جلال والے معبود فرمائیں گے آسانی تو میری شان ہے کہ میں زیادہ اس شان کے قابل ہوں، جا تیرے لیے جنت ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ یہ سب سے آخری آیت ہے، یہ بھی کہا گیا کہ اس آیت کے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن یا 31 دن زندہ رہے، واللہ اعلم۔